بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اتبع الحق کو، اگر تابع داری کرے حق، سبحان اللہ، بہت بڑا قانون، اگر تابع ہو جائے حق ان کے احوا کے، لفسدت السماوات، البتہ گڑبڑ ہو جائیں گے آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں، بلکہ آتیناہم بذکرہم، دیا ہم نے ان کو نصیحت ان کی، فہم عن ذکرہم، بس وہ اپنی نصیحت سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اگر اتبع الحق اہواءہم، پیچھے چلنے لگے حق ان کی خرافات کے، ان کی مرضی کے، ان کی منشا کے پیچھے حق چل پڑے، احوا سے مراد خرافات، خواہشات، کتاب و سنت کے مقابل ہر شٹلی آت کو کہتے ہیں احواءہم۔ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمان و زمین برباد ہو جائے گا اور درمیان والے بھی برباد ہو جائیں گے۔ ضابطہ کیا ہے؟ آج کی روشن خیال جاہل اور پرانی جاہلیت، اتنی بات پہ دونوں متفق تھے، صرف فرق اتنا ہے آج کے جاہلوں کو سر کہا جاتا ہے یا ٹر کہا جاتا ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ دو، یا سر یا ٹر۔ سر ٹر، پروفیسر، ڈاکٹر، یہ یا سر ہے یا ٹر ہے، یہ اور یہ روشن خیال جاہل ہے۔ لبرل مانا مرتد، لبرل روشن خیال ہیں، چھکا چاڑ، لبرل روشن خیال چھکا چاڑ قوم۔ یہ آگے نظریہ بالکل ابو جہل والے، پرانی جاہلیت نہیں۔ فرق اتنا ہے ان کے ذرا لقب مل گئے اور ابو جہل کے پاس پینٹ نہیں تھی، انہوں نے پینٹ بھی لگا لی، وہ دور مشینوں کا نہیں تھا، تو تھوڑا سا یہ فرق ہے، باقی بالکل دماغ ایک ہی ہے۔ یہ بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دین کو سائنس کے تابع کرنے چلے ہیں، جتنا نیچری ٹبر ہے، حق کو ان کی احوا کے، بھائی آپ توجہ نہیں کر رہے، حق کو ان کی احوا کے، یہ جتنی نیچری مذہب ہے نا سب کا اصول بتا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کیا کہ مستشرقین جو لوگ ہیں یہود و نصارہ کے، انہوں نے اسلام پر اعتراض کیے مختلف چیزوں پر۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو تراش تراش کے اور انکار کر کر کے اسلامی حقائق کا، تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ایسا ہو جس کو مغرب قبول کر لے، جس کو یورپ قبول کر لے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کے معجزات کا انکار کیا، اور بھی جو ان کی عقل میں چیزیں نہیں آتی تھی اس کا انکار کیا۔ حضرت عائشہ کی شادی کا انکار کیا، وہاں پر یہ بات چلا دی 9 سال میں شادی ہوتی ہے، 9 سال میں شادی ہوتی ہے، اور کچھ کھوپڑی بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ایک بیوہ عورت سے، 50 سال تک آپ نے اور کوئی شادی نہیں کی، تو جوانی کا وقت تو یہ ہے۔ اور 50 سال کے بعد جب آپ نے زیادہ شادیاں کی تو ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟
وہ تو زمانے شادی کے گزر گئے تھے. شادی کا شباب کا زور ہی 40 سال سے آگے پیچھے تک ہے. جب آدمی 50 سال کا ہو جائے تو وہ تو جوانی سے بھی آگے گزر گئے بڑھاپے کی طرف. تجھے تو زمانے ہی نہیں. تو آپ کی میں انشاءاللہ تعدد ازواج پہ بات کروں گا کہ یہ نقطہ ہی غلط ہے کہ آپ کی شادیوں کو تم قیاس کرتے ہو اپنی شادیوں پر, اپنے ذہنوں پر. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ پیغمبر نے شادیاں 50 سال کے بعد اس لیے زیادہ کی معاذ اللہ قضاء شہادت کے لیے, تو وہ ویسے ہی کافر ہے. وہ چاہے 9 سال کی عمر والی ہو یا 40 سال کی عمر والی عورت ہو, جو پیغمبر کے بارے میں غلبہ شہادت اور مغلوب قضاء شہادت کے لیے ایسے تصور ہی کرتا ہے تو وہ کافر ہے. تو پھر یہ بات کہاں رہی 9 سال عمر یا 18 سال عمر؟ اس نے وہی بات کی جو اس کے ذہن کی سوچ تھی. اور پیغمبر کریم نے یہ شادیاں کی ہیں دین کے لیے, علم کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال ہو تو 9 سال کی بچی مدرسے حصول علم کے زیادہ لائق ہے یا 18-20 سال کی؟ 9. تو آپ کا مقصد ہی دین ہے. اسی لیے سب سے زیادہ دین کے مشکل مسائل حضرت عائشہ نے بیان کیے. صحابہ نے سارے صحابہ کی حضرت عائشہ استاد ہیں, معلم ہیں. تو اب یہ بات درمیان میں لے آنا, او جی 9 سال کی عمر میں کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں محقق صاحب, پینٹ پتلون صاحب, تیرا دماغی توازن ہی خلافت سے بھرا ہوا ہے. تو نے پیغمبر کی شادیوں کو اپنی شادی پہ قیاس کیا, اپنے ذہن پہ قیاس کیا. تو جو پیغمبر کے پاک مقاصد ہیں اس میں 9 سال ہو یا 18 سال ہو, زیادہ مناسب 9 سال ہے جو پیغمبر کا مقصد تھا حضرت عائشہ سے شادی کا. اسی طرح انہوں نے جناب حدیث عفق کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, ہودج اٹھایا گیا پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح انکار حدیث کی بنیاد یہ ہے کہ حق کو ان کی آواز کے تابع کر دیا جائے, دین کو ان کی سوچ کے تابع کر دیا جائے. اور یہی نظریہ آج جمہوریت کا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کو اس نظام کے سانچے میں ڈالا جائے اور حق مغلوب ہو اور اوپر لبرلزم ہو اور کمیونزم ہو اور سارے ازم اوپر ہوں, اور دین کو کچھ تراش کے انہوں نے بنایا اسلامی جمہوریت. یہ نئی بات ہے, اسلامی کفر, اسلامی یہودیت. تو ایک کفر غیر اسلامی ہے, ایک کفر اسلامی. اسلامی جمہوریت, فلانی جمہوریت. تو یہ ہے اتبع الحق آباءہم. تو جتنا نیچری پیداوار انہوں نے دین کی تہذیب شروع کر کے مغرب کے ذہن کے مطابق بنانا شروع کیا. اور یہی ذہن کس کا تھا؟ ابو جہل کا, بالکل یہی. اور اسی طرح ہمارے جو سیکولرزم ہے یہ سارے اپنی انگریزی تہذیب کے تابع کرنا چاہتے ہیں دین کو. اس لیے آپ محقق بیٹھے ہیں غامدی جیسا چوہا, شکل دیکھو محقق کی, غامدی صاحب, کوئی صاحب, تو ہر ایک نے کینچی لی ہوئی ہے کہ ادھر بھی تراشو, ان کے مناسب کرو. اللہ نے جہاں حکمت بیان کی, بالا بتبع الحق اہواءہم, اگر تابعداری کرے حق ان کی خواہشات و خرافات کی, لفسدت السماوات والارض. اور یہ جو بڑے چودھری ہوتے ہیں یہ ان کا بھی ذرا خیال, چودھری خان ملک سردار, یہ انہوں نے سرکاری ملا رکھے ہوتی اور یہ کہتے ہیں مسئلہ بھی ہو تو ہماری مرضی کا ہو, پہلے ہم سے مشورہ لیا جائے کہ یہ مسئلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ہم جیسے تعبیر دیں. اسی طرح حکومتیں تقریریں لکھ کے دیتی ہیں کہ مولوی صاحب تو تقریر دے کر, یہ ہے اتبع الحق اہواءہم. اگر حق
ان چودھریوں کے تابع ہو جائے، یہ دنیا دار وہ حق کے اجارہ دار بن کے کہیں کہ مولانا صاحب جو ہم کہیں وہی تقریر کرنی ہے اور جیسے ہم کہیں اسی طرح چلنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لفسدت السماوات والارض۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہے، تقریر جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے مزاج کی نہیں ہے، یعنی تقریر ہونی چاہیے تیرے مزاج کی، کہتے ہیں جی ہم یوں نہیں چاہتے، مطلب دین ایسا ہونا چاہیے جیسے تو چاہے، یا تو ایسا ہونا چاہیے جیسے دین چاہے، نہیں تو ایسا نہیں، دین کو یوں کر لو جیسے حضرت صاحب چاہے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ بات، یہ سارا مضمون ایک آیت میں آ گیا، خبردار حق حق رہے گا، حق خواہشات کے تابع نہیں ہو سکتا۔ ہاں تم بھی مسجدوں میں جاؤ گے، خان صاحب ملاقات کریں گے، مسئلہ یوں بیان کرنا ہے، ساتھ لقمے بھی دیں گے ہر جمعے کے بعد، نہیں اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس طرح، تو ان کو کہو وَلَا بِاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ۔ ہمارے استاد کہتے تھے تم کہنا خان صاحب تیری باقی بات ٹھیک ہے، دین کے بارے میں بکواس نہ فرماؤ، باقی ٹھیک ہے، لیکن حق تیرا تابع نہیں۔ اگر حق کو خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو لفسدت السماوات، گڑبڑ ہو جائیں گے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے۔ بل او حق کو اپنے تابع کرنے والوں، حق کو اپنی خواہش کے تابع کرنے والوں، آتیناہم بذکرہم، ہم نے تو دیا تھا ان کو نصاب نصیحت ان کا، بے ذکرہم نصاب نصیحت ان کا، ہم نے تو قرآن بھیجا تھا ان کی اصلاح کے لیے، اور یہ چودھری شروع ہو گئے قرآن کی اصلاح کرنے۔ سمجھے نہیں ہو تم؟ ہم نے تو ان کے پاس قرآن بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ بے ذکر ہم، ان کے لیے نصاب نصیحت، فہم عن ذکرہم، پس وہ اپنے نصاب نصیحت سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، خود مانتے نہیں، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، رفع مانے سوم، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے خرجن کوئی چندہ شندہ، خرجن کوئی فیس، خطیبوں والی فیس، ام تسألہم خرجا، کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں ان سے فیسوں کا؟ فخراج ربکا، فخراج ربکا، رزق تیرے رب کا، خیر بہت بہتر ہے، بہوا اور وہ اللہ پاک خیر الرازقین۔ یہاں پر ایک اور اصول آ گیا کہ دائی کی دعوت اخلاص پہ مبنی ہو، بار بار قرآن بیان کرتا ہے، اللہ جانے ان خطیبوں نے یہ ایتیں پڑھی ہیں یا نہیں۔ ہر نبی نے دعوت میں کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کیا کہا؟ لا، تم پڑھو جو خطیب بیٹھے ہو پڑھو، لا اسألکم علیہ اجرا، اس دعوت پہ میں کوئی فیس نہیں لیتا، کوئی چندہ نہیں لیتا، کوئی فیس نہیں لیتا۔ کبھی اس مضمون پہ بھی بیان کیا ہے۔ اور یہ خطیب آج کا
یہ بغیر فیس کے دعوت نہیں دیتا، اور پیغمبر دعوت پر فیس نہیں لیتا، پیغمبر دعوت پہ فیس، اور یہ بغیر فیس کے دعوت نہیں دیتا۔ ذرا کسی خطیب کو بلاؤ، ایک دفعہ اس کو پیسے نہ دو، پھر کم از کم آدمی کو سوچنا چاہیے کہ جو آدمی فیسوں پہ دین کی سپلائی کر رہا ہے، رات دن بیچارہ لگا ہے، ادھر سے 15,000، ادھر سے 25,000، ادھر سے 40,000، اور ایسا آدمی جو دین کا تاجر بن کے بیچ رہا ہے دین کو جگہ جگہ پہ، اس کو کم از کم اپنے ایمان اور عقیدے کا رہنما تو مت بناؤ بھائی، دیکھیں اسے اپنے مذہب کا رہنما تو ہاں چسکے چسکے کے لیے سننا ہے، بے شک سنو، کیونکہ یہ مولویوں کی فنکاری ہے، تو لیکن جو تاجر خطیب ہے اور فیسوں پہ تقریریں کرنے والا، فیسوں پہ لڑنے مرنے والا، اس کے اندر اور عمران خان کے دھرنے والے کنجر میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر کی، بلکہ یہ مجرم زیادہ ہے، یہ دین کو بیچ رہا ہے۔ ہاں یہ اب دیکھو، ام تسألہم خرجا، کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان سے فیس کا، فخراج ربک رزقہ فی الدنیا وثوابہ فی الآخرہ، دین تیرے رب کی، دین تیرے رب کی، عطیہ تیرے رب کا بہت بہتر ہے ان کی فیسوں سے۔ ہر پیغمبر کا اور ہر پیغمبر کے وارث کا کھانے پینے کا نظام اپنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبی کریم علیہ السلام نے ایک ٹکے کا بھی صحابہ سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہنا آسان ہے، حضرت صدیق اکبر نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہجرت کے لیے، اور ہجرت ہو رہی ہے، دشمن تعاقب میں ہے، آپ نے فرمایا میں اونٹنی پر اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں جب تک پہلے ان کا سودا اور قیمت طے نہ ہو۔ صدیق اکبر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے لیے تیار کی، آپ نے فرمایا نہیں، پہلے ان اونٹنیوں کی قیمت مقرر کر اور سودا ہوگا، اس کے بعد میں ان اونٹنیوں پہ بیٹھوں گا۔ اور آج کا ملا خطیب بازار میں چل رہا ہے، اس کے پاس گیا دکان پہ، منہ اٹھا کے چینی بھی لینی تھی، ادھر گڑ بھی لینا تھا، اور یہ پورا شتر مرغ بازار سے ہر چیز مفت کٹھی کر رہا ہے، اور پیغمبر نے صحابہ سے ایک ٹکا بھی نہیں لیا۔ لا اسالکم علیہ، آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کی زرع یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی، اور مال دنیا کا، اور یہ چیز ہمارے علماء میں رہی۔ سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ جب گئے تو ایک ٹکا بھی ان کے ذمہ، ان کے ترکے میں نہیں نکلا، سب کچھ تھا اللہ کی راہ میں دیا لیا۔ یہ اصل لوگ تھے۔ آج جتنا انتشار ہے یہ چندہ اور فیس کا انتشار ہے، اسی پہ سارے صاحبزادوں نے بھی دیکھا، یہ تقریریں اور سٹیج تو کان ہے پیسوں والی، ان کے باپ دادا تو رہ گئے بیچارے جی آپ جھولیاں بھر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جو ملا جو خطیب یہ مجرے کے پیسے مانگتا ہے، اور آج کل تو اکاؤنٹ نمبر پہلے آ جاتا ہے، اتنے پیسے دے دو، اور یہ جو فیسوں کے مطالبے کر رہا ہے، اس کنجر سے بہتر ہے اپنا ایمان بچاؤ۔ لفظ سخت ہے، غصہ بھی بڑا ہوگا، لیکن کیا کریں، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ حضرت ابوذر کو آپ نے فرمایا تھا حق بات کرنا اگرچہ کتنی کڑوی ہو۔ اچھا مولوی پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں لڑتے ہیں، میں بھی تقریریں تو کرتا ہوں، ہاں ہم بھی تو تقریریں کرتے ہیں،
لیکن اللہ کے فضل سے مولوی ڈرتے اسی لیے ہیں کہ فیسیں شیسیں کہیں بند نہ ہو جائیں، لیکن لوگ بیچارے بے شعور ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ جو آدمی تقریر کے پیسے لے رہا ہے اس بے ایمان کی تقریر سننے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہیں اخلاص کی دعوت دے گا، انبیاء کا اخلاص دے رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم علیہ السلام گھر میں جاتے اور گھر میں اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، اپنا جوتا ٹوٹ جاتا، اپنی بکری کا دودھ خود نکالتے تھے، اور کبھی کبھی حضرت عائشہ کے ساتھ آٹا بھی گندواتے تھے اور روٹیوں میں بھی تعاون کرتے، اور فرمایا کانا بشر من البشر، آپ سارے کام وہی کرتے جو بشر کرتے ہیں، گھر گھریلو سارے کام کرتے۔ اور مزے کی بات ہے کسی مقام پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی سے ایک پیسہ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج سارا بوجھ ہی مدرسہ، سارا بوجھ ہی عوام، اور مولوی پھرتے ہیں کاسا لے کر۔ ہاں یہ بات ہم نے صرف اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ میں دیکھی۔ ایک حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے استاد مولانا محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، یہ ایسے حضرات تھے جو سیرت الانبیاء کا نمونہ تھے، اور کبھی لالچ نہیں، کبھی کچھ نہیں۔ تو یہ علماء کی سیرتیں، پیغمبر کی سیرتیں، اور آج تو الامان والحفیظ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آپ ان سے کوئی چندے نہیں مانگتے، کوئی فیسیں نہیں مانگتے، تو پھر انہیں کیا تکلیف ہے؟ کس بوجھ کے نیچے دبے گئے؟ پکی بات یہ ہے کہ آپ بلا رہے ہیں ان کو طرف صراط مستقیم کے، سیدھی راہ کے، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ ان الصراط لناکبون، پھرنے والے ہیں، سیدھی راہ سے پھرنے والے۔ آپ حق کے راستے پہ ہیں، ڈٹے رہیں۔ آپ کے دشمن حق کے راستہ سے پھر چکے ہیں، اس لیے وہ حق نہیں سنتے۔ بلو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر، اگر رحم کریں ہم ان پر اور کھول دیں وہ جو ساتھ ان کے کوئی تکلیف ہے، تو داخل ہو جائیں گے اپنے طغیانہم، اپنی سرکشی میں، للجو فی طغیانہم یعمہون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تاکید پکڑا ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے، فَمَسْتَكَانُوا، پس نہ عاجزی کی ظاہری، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ دل سے زاریاں کی، حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا، حتیٰ کہ جب کھول دیا ہم نے اوپر ان کے دروازہ سخت عذاب کا، اذا هم فیہ مبلسون، اچانک وہ اس میں آس توڑنے والے رہ گئے، حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان پہ رحم کریں، بلو رحمناہم سے پہلے عبارت ماننی ہوگی، کوئی مان لو، اگر ہم انہیں عذاب کی گرفت میں لیتے ہیں اور پھر رحم کرتے ہیں ان پر، پہلے گرفت عذاب میں لیتے ہیں اور پھر ہم اگر رحم کر دیں اور کھول دیں جو ان کو تکلیف اور عذاب پہنچائے، تو پھر یہ اپنی سرکش مستی میں طغیان کے اندر داخل ہوں گے، اندھے ہونے والے۔ البتہ تحقیق ہم نے ان کو پکڑائے عذاب کے ساتھ۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا جب عذاب آیا تو اللہ کے سامنے
ظاہری عاجزی بھی کرتے، دل بھی جھکتے، لیکن یہ آکڑ گئے. فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ استقامت اختیار کی نہ زاری اختیار کی، حتیٰ کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ، یا کھول دیں ہم دروازہ، زاعد عذاب شدید سے مراد ہے بڑا عذاب جو سنت اللہ ہے، مکذب قوموں پہ آیا جاتا ہے وہ عذاب، تو فوراً حیرت زدہ رہ جائیں گے اور آسیں توڑنے والے ہوں گے. مبلسون متحیرون آئسون من کل خیر از ابو سعود وآخر دعوانا الحمد. 60 پر وجلت ان پر